اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آج سے انشاءاللہ ایک اہم موضوع کا آغاز کر رہے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کے لیے یہ ایک نیا موضوع ہو اور آپ نے ابھی تک اس پہ کام نہ کیا ہو، لیکن چونکہ یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا میں نے جو تقاضا کیا تھا وہ یہ کہ آپ لوگوں کی جو سینئر کلاسز ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوں تاکہ ان کے لیے یہ مطالب بیان کر لیں، چونکہ آپ مختلف علوم پڑھ چکے ہیں اور یہ مطالب آپ لوگوں کے لیے اب بیان کرنے کا مقام ہے۔ وہ کیا ہے جو میرے مد نظر چیز ہے، وہ آپ کو مختلف جو آپ نے علوم پڑھے ہیں، مثلا علم منطق پڑھی ہے، علم کلام پڑھا ہے اور علم اصول پڑھا ہے یا پڑھیں گے، اس کی تاریخ کے حوالے سے آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ایک جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ جاننا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ علم کے اندر بصیرت حاصل ہوتی ہے، اس علم کے اندر گہرائی ملتی ہے۔ اس موضوع کو آج کل کے دور میں اس پہ میں تھوڑی گفتگو زیادہ نہیں کروں گا، چونکہ تھوڑی ممکن ہے پیچیدہ ہو جائے بحث اور بعض اصطلاحوں کو کھولنے کی ضرورت پڑے، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے چونکہ اس کا۔ وہ یہ کہ آج کل کے دور میں اس قسم کے موضوعات کو فلسفہ مضاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ضاد کے ساتھ، فلسفہ مضاف۔ انگلش میں اگر اس کو کہیں تو فلاسفی آف کہیں گے اس کو، جیسے مثلا فلاسفی آف سائنس، فلاسفی آف رائٹس، فلاسفی آف پولیٹیکل سائنس، اس کو فلسفہ مضاف یا فلاسفی آف کہتے ہیں۔ اس کے اندر کیا بحثیں ہوتی ہیں؟ یہ کہ مثال کے طور پہ اگر آپ علم منطق پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فلاسفی آف لاجک جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں بحث یہ ہوتی ہے کہ علم منطق کی تعریف کیا ہے، علم منطق کا موضوع کیا ہے، علم منطق کا ہدف اور غایت کیا ہے، علم منطق کا باقی علوم سے رشتہ کیا ہے، علم منطق کے اندر کون سے مختلف مکاتب فکر موجود ہیں۔ یعنی اس طرح کے مختلف جو مقدماتی مباحث ہیں ایک علم کے مطابق یا ایک علم کے متعلق، اس کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، لہذا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلسفہ مضاف ہے۔ تاریخ علم منطق یا تاریخ علم جو ہے یہ اگرچہ ایک مستقل علم ہے، لیکن اس کے اندر بعض مباحث وہی فلسفی آف ہی کی جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال ابھی ان دقیق بحثوں میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے بھی تاریخ علم منطق کے اندر جن مباحث کو بیان کرنا ہے وہ یہی ہے کہ علم منطق کا آغاز کہاں سے ہوا، علم منطق کے بڑی شخصیات کون سی رہی ہیں، علم منطق کے اندر کون سے بنیادی افکار موجود ہیں، اب تک کتنے مکاتب فکر منطق کے وجود میں آ چکے ہیں، علم منطق کا باقی علوم کے ساتھ کیا رابطہ ہے۔ یعنی اس طرح کی مباحث جو ہیں اس درس میں ہم جو ہیں وہ لے کر چلیں گے اور آپ اس کو سنیں گے، نوٹ کریں گے اور آپ لوگ پھر اس کو جو سلسلہ ہے آپ لوگوں کا امتحان کا اور جو بھی بہرحال وہ پھر آپ کی مینجمنٹ کے اوپر ہے کہ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو میں آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہ یہ کہ
ایک علم کی تاریخ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مطلق ہے، بعد میں بھی ہم جو مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، مثلا علم کلام کی تاریخ پڑھیں گے یا علم اصول کی تاریخ پڑھیں گے، اس کے لیے بھی یہ مقدمہ جو ہے وہ کارآمد ہے۔ یہی باتیں اس جگہ پر بھی جو ہیں وہ فائدہ دیں گی۔ ایک علم کی تاریخ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک علم کی تاریخ پڑھنے کا ایک فائدہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی مثلا جدید نظریات موجود ہیں، مثلا ہم اس وقت 2026 میں زندگی گزار رہے ہیں اور علم کو وجود آئے جو ہیں وہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، تو علم نے بہت سارے مراحل طے کر کے آج 2026 میں یہاں تک پہنچا ہے، اور یہ بھی بات کنفرم ہے کہ انسان جو بھی جدید فکر دیتا ہے اس کی بنیاد میں حتماً پرانی فکر موجود ہوتی ہے۔ تو اگر انسان تاریخ علم پڑھا ہوگا تو آج کا علم کیسے اس مرحلے تک پہنچا ہے اس کو جاننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور پھر اس نظریے کی گہرائی اور اس نظریے کی جدیت کو بھی پہچان پائے گا۔ یعنی ایک تو اس کو آشنائی حاصل ہوگی کہ یہ علم یہاں تک کیسے پہنچا ہے، کون سے مراحل اس نے طے کیے ہیں، اور پھر اس نظریے میں جدید کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا جدید نظریہ ہے، یہ فلانی مصنف کا یہ جدید، وہ جدید کیا ہے؟ تو اس جدید کیا ہے اس کا جواب تاریخ علم میں ہے۔ یعنی آپ جب مختلف نظریات کی تاریخ پڑھے ہوئے ہوں گے تب آپ فیصلہ صحیح کر پائیں گے کہ یہ جو اس وقت ایک نیا نظریہ ہمارے سامنے آیا، اس میں جدیت کی یا جدیدیت کی کون سی چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہ تاریخ علم جاننے کے بعد انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ ایک اور جو علم تاریخ پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ علم کی، وہ ہے اس علم کی مختلف اصطلاحات سے دقیق آشنائی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ابتدا میں جب علم تدوین ہوتا ہے اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتے گزرتے علم جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے، لفظ کے اعتبار سے، ٹرم کے اعتبار سے وہی ہے، لیکن اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان تاریخ نہ جانتا ہو اس علم کی تو انسان خلط کر جائے گا۔ مثلا 2026 میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے ایک معنی میں، وہی لفظ آج سے ہزاروں سال پہلے استعمال ہوتا تھا لیکن اس کا معنی کچھ اور تھا۔ اگر مجھے تاریخ کا علم نہیں ہوگا، اس علم کی تاریخ معلوم نہیں ہوگی، تو میں سمجھوں گا کہ یہ جو ٹرم اس وقت جس معنی میں میرے تک پہنچی ہے، یہی ٹرم کیا ہے؟ مثلا 1000 سال پہلے کے علماء بھی اسی معنی میں استعمال کرتے تھے، لہذا جب وہ ان علماء کے متن کو پڑھے گا تو اپنے والا مراد لے گا معنی، اور اس کی فہم میں غلطی ہو جائے گی، غلط سمجھے گا، غلط استدلال کرے گا، غلط نسبت دے گا اس عالم کی طرف کے جس نے اس ٹرم کو جو ہے وہ استفادہ کیا، اور یہ والی غلطیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ویسے اس کی ایک مثال اگر دوں، وہ یہ کہ فلسفے میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ وجود اور شے، ان کے درمیان کون سی نسبت پائی جاتی ہے؟ آیا ان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے
یا تساوی سے بڑھ کر اس کی نسبت ہے، جس کو مساوقت کہتے ہیں، کہ اس کو بھی میں اصطلاح کو نہیں کھولوں گا چونکہ وقت لگے گا، ابھی فقط مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اب فلسفے میں جا کر جب آپ فلسفہ پڑھیں گے، مثلا بدایت الحکمہ پڑھیں گے آپ علامہ طباطبائی کی، وہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوگا کہ الشیئیۃ تساوق الوجود، تساوق الوجود، کہ شے کیا ہے؟ وجود کے متساوق ہے، مساوق ہے۔ میں ابھی معنی نہیں کر رہا اس کا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی اصطلاح ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو تساوق کی تعبیر استعمال ہو رہی ہے، اس کا مطلب مساوی ہونا ہے یا کوئی اور معنی ہے؟ ہم جب ملا صدرہ کے فلسفے میں دیکھتے ہیں، ملا صدرہ کے فلسفے میں مساوی اور مساوق یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ یعنی مساوی ذرا نچلے درجے پہ ہے اور مساوق ہے مساوی ہی کے برابر میں، لیکن اس کا معنی گہرا ہے۔ یعنی مساوی کے اندر ایک جہت سے مساوات پائی جاتی ہے، لیکن تساوق کے اندر تمام جہات سے کیا ہے؟ مساوات پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک چیز دوسری چیز جیسی ہے ہر چیز کے اندر، تو اس کو مساوق کی تعبیر کرتے ہیں، کہ ابھی اس کی وضاحت کی ضرورت میں نے کہا کہ عرض کرتا ہوں، ابھی نہیں۔ ہاں، اب ملا صدرہ کا پڑھا ہوا فلسفہ، جو ملا صدرہ کی کتابوں سے فلسفہ سیکھا ہے، وہ اگر ابن سینا کی کتاب کو اٹھائے، اور ابن سینا نے بھی لکھا ہوا ہے کہ الشیء یا الشیئیۃ تساوق الوجود، خوب وہ کیا معنی کرے گا پھر؟ جس نے فقط ملا صدرہ کا فلسفہ پڑھا ہے، اس نے تاریخ فلسفہ نہیں پڑھی، شیخ اشراق کا فلسفہ، اس کے افکار، اس کی اصطلاحات اس کو نہیں پڑھا، تو وہ کیا معنی کرے گا یہاں پر؟ سادی مساوات نہیں کرے گا، درست ہے؟ بلکہ وہ ملا صدرہ والا معنی کرے گا۔ تساوق یعنی جو نہ صرف یہ کہ مصداق کے اندر ان کا تساوق پایا جاتا ہے، یعنی ایک جیسے ہیں، بلکہ تمام جہات میں ان کا تساوق جو ہے، مساوات جو ہے پائی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ ابن سینا کے نزدیک، یعنی اس ٹائم پر مساوی اور مساوق کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ تو لہٰذا تاریخ علم پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اصطلاحات کے ارتقاء کو جانتا ہے، ارتقاء کو سمجھتا ہے، اور پھر اپنے سے پہلے والے جب متن کو پڑھتا ہے، نظریات کو پڑھتا ہے، اصطلاحات سے روبرو ہوتا ہے، تو اس کے اندر پھر وہ غلطی نہیں کرتا۔ یہ جو لفظ انسان اور حیوان ناطق ہے، یہ مساوی ہے، تو مساوی کی کوئی اس طرح سے کوئی مثال ہے جس طرح سے مساوی کی مثال ہے؟ مساوق کی؟ جی ہاں، وہی عرض کیا نا، شے اور وجود مساوق ہیں، شے اور وجود، یہی تو عرض کر رہا تھا میں۔ خوب، ایک اور چیز جو علم کی تاریخ پڑھنے سے انسان کو جو ہے وہ مدد ملتی ہے فکر اور تفکر کرنے میں، وہ یہ کہ اس علم میں کتنے مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں، اور ہم کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو کتاب ہمارے سامنے ہے، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جو نظریات ہم پڑھ رہے ہیں، ان نظریات کا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے، یہ جاننا بھی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ تاریخ علم کے اندر ہی بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک علم منطق، ارسطو کی علم منطق شمار ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک علم منطق جدید کے نام سے ایک جو ہے وہ منطق موجود ہے، ایک ہمارے پاس منطق استقرائی موجود ہے،
خب یہ اب مختلف مکاتب فکر ہیں. اگر انسان فقط ایک متن کی حد تک اکتفا کر لے، مثلا منطق مظفر پڑھے فقط، یا منطق منظومہ پڑھ لے، یا جو ایک دو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں معمولاً، اور اس علم کی تاریخ کا مطالعہ نہ کرے، اس علم کی تاریخ کو نہ جانے، تو اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ منطق کے اندر کون کون سے مکاتب فکر موجود ہیں، اور جو میں منطق پڑھ رہا ہوں یہ منطق کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے. یعنی اکثریت طلاب کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اس کی وجہ علم منطق کو نہ پڑھنا ہے، یعنی تاریخ علم منطق کو نہ پڑھنا ہے. ایک اور چیز جو تاریخ علم پڑھنے سے انسان کے اندر ایک صلاحیت ایجاد ہوتی ہے، وہ اس کا تنقیدی اور آزادانہ اجتہاد ہے. یعنی چونکہ انسان کی انفارمیشن اس علم کی مکمل اس کے پاس ہوتی ہے، اس کو ہر اصطلاح کے بارے میں گہرا علم ہو چکا ہوتا ہے تاریخ پڑھنے کے بعد، ایک مکتبہ فکر کے اصول چونکہ اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اگر انسان ان تمام چیزوں کے اوپر اشراف رکھتا ہو اور جانتا ہو، احاطہ رکھتا ہو، تو اب ان کے اوپر ایک تنقید اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کی تنقید زیادہ گہرائی میں ہوگی. اگر کسی دلیل کو قبول کرے گا تو اس کی قبول کرنے کے اندر زیادہ گہرائی پائی جائے گی، چونکہ وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، تمام پہلو اس کے سامنے واضح ہو چکے ہیں، اس کے سامنے تمام خامیاں موجود ہیں. لہٰذا اگر وہ کسی نظریے کو رد کرے گا تو مضبوط دلیل کے ساتھ کرے گا، چونکہ اس کے سامنے خامیاں ہیں، اور اگر قبول کرے گا تو ان تمام کمپیریٹیو سٹڈی وہ کر رہا ہوگا تاریخی اعتبار سے. درست ہے؟ بہرحال یہ تاریخ کے اور بھی فوائد جو ہیں وہ ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں ابھی اسی مطلب پر جو ہے وہ اکتفا کرتا ہوں کہ ایک علم کی تاریخ پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے. تاریخ کو جب ایک علم کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں. بعض اوقات ایک تاریخ علم کی بیان کی جاتی ہے شخص محور ہو کر. مثلا اگر آپ فلسفے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو شخص محور بیان کیا جاتا ہے. بعض اوقات شروع کرتے ہیں، مثلا سب سے پہلا فلسفی سقراط کے کیا نظریے ہیں، سقراط کا کیا زمانہ تھا، سقراط کے سامنے کیا چیلنج تھے، سقراط نے کیا جوابات دیے، سقراط کے کون سے علمی آثار ہیں، مثلا اس کے شاگرد کون سے تھے، اس کے استاد کون سے تھے. شخص محور چلتے ہوئے سقراط کے بعد مثلا افلاطون کے بعد مثلا جو ہے وہ ارسطو کے بعد پھر باقی مکاتب فکر کرتے ہم آپ اپنے زمانے تک پہنچتے ہیں شخص محور ہو کر. یہ بھی ایک طریقہ ہے تاریخ علم کا. آپ کو بہت ساری فلسفے کی تاریخ پر لکھی جانے والی کتابیں جو ہیں وہ شخص محور ملیں گی آپ کو. علم منطق کی تاریخ پر بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے. لیکن بعض اوقات تاریخ علم جو لکھی جاتی ہے وہ فکر محور ہوتا ہے، مکتب محور ہوتا ہے، یعنی مکاتب فکر کے اعتبار سے تاریخ کو بیان کی جاتی ہے. مثلا فلسفے کی تاریخ کے اندر اگر ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں سب سے پہلا مکتب جو اس کے اندر موجود تھا وہ کیا تھا. مثلا اس کے اندر ایک مکتب موجود تھا جس کو مشائی مکتب کہتے ہیں. میں بالکل سادہ کر کے اس کو آگے چل رہا ہوں، اگرچہ اس کے علاوہ بھی مکتب موجود تھے، لیکن جو زیادہ آشنا ہیں لوگوں کے لیے وہ میں نام لے رہا ہوں فقط. مثلا مشائی مکتب فکر ہے. مشاع فکر کیا تھی، اس کے بانی کیا تھے، اس کے اصول کیا تھے، درست ہے؟ اس طریقے سے اس کو بیان کریں گے. پھر اس کے بعد کون سا مکتب اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، پھر اس کے بعد اسکول آف تھاٹ کون سا سامنے آتا ہے، اس طریقے سے پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے.
پس تاریخ علم جب لکھی جاتی ہے اس کا ایک طریقہ کیا ہے، اس کو مکتب محور بیان کرنا، اسکول آف تھاٹ کے محور پر اس کو بیان کرنا۔ اب مصنف اپنے نقطہ نظر سے جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں یا تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس تاریخ کے اندر میں نے شخص محور چلنا ہے یا مکتب محور چلنا ہے۔ ہر ایک کی پھر اپنی استاد کی اپنی ایک مزاج ہے، وہ جس طریقے سے لے کر چلنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارا جو یہاں پر ایک نقطہ نگاہ رہے گا اور طریقہ کار رہے گا اس کے اندر، وہ تقریباً مکس رہے گا، یعنی شخص محور نہیں چل سکتے ہم، چونکہ شخص محور بہت لمبا ہے کہ آپ مثلاً علم منطق کو ارسطو سے شروع کریں یا سقراط سے شروع کریں اور پھر یوں ہی اسی طریقے سے نیچے چلتے آئیں تو بہت زیادہ، یعنی آپ یوں کہیں کم از کم 1 سے 2 سال کی مسلسل کلاسیں جو ہیں وہ ضرورت ہیں تاکہ ہم اس پورے اس زمانے کو شروع سے لے کے اپنے زمانے تک کو کور کر سکیں۔ چونکہ مختصر ہم نے ایک، آپ یوں کہہ لیں کہ تاریخ علم کا یہ ایک شارٹ کورس ہے، اس کے اندر ہم نے مختصر چلنا ہے، تو اس میں جو بہتر طریقہ ہے وہ مکتب محور ہے۔ فقط ہم نے یہاں پر نہ تو تمام مکاتب کو پڑھنا ہے، اس کو تمام جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ، اور نہ تمام شخصیات کو پڑھنا ہے۔ ہم نے فقط ایک مختصر سا جائزہ لینا ہے کہ علم منطق کا آغاز کیسے ہوا ہے، علم منطق کی اچھی شخصیات، بڑی شخصیات کون کون سی تھی، علم منطق کے باقی علوم سے کیا رابطہ ہے، علم منطق جو ہے ہمارے زندگی میں ہماری سوچ پر کیا تاثیر رکھتی ہے، علم منطق جو ہے وہ باقی اس کے اندر جو اہم ترین کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، کون کون سے اہم مکتب جو ہیں اس وقت وجود میں آ چکے ہیں۔ بس اس حد تک ہم نے جو ہے وہ اپنے اس درس میں مطالب کو آگے لے کر چلنا ہے، اور اس سے زیادہ آگے ہم نہیں جائیں گے چونکہ بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اس میں۔ اس وقت جو ہے علم منطق میں کون جو ہے سب سے بڑا مکتب ہے اور جو ہے ماہرانہ جو ہے فکر ہے؟ یہ آپ کو سرخیاں بیان کی ہیں، ابھی اصل مسئلہ تو یہیں سے شروع ہونا ہے، بحث اسی کے اوپر ہونی ہے۔ خب داخل ہوتے ہیں علم منطق کے تاریخ کے اندر۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ علم منطق کب وجود میں آیا، آپ نے اگر منطق مظفر پڑھی ہے نا آپ نے، اس کے پہلے صفحے پر ہی جو مطالب بیان ہوئے ہیں اس کو اگر آپ نے صحیح پڑھا ہے تو آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ علم منطق کا آغاز کب ہوا ہے۔ منطق کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا کون کون سے؟ منطق یا تکوینی ہے یا تدوینی ہے۔ تدوین لکھا ہوا ہونا، یعنی ایک مرتبہ ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ انسان اپنے اندر، چونکہ علم منطق کا تعلق کس سے ہے، آپ پڑھ چکے ہیں اس کے اندر کہ منطق جو ہے اس کے روٹ ورڈ کیا ہیں، اس کی جڑ کیا ہے نا، یعنی کن اصلی کلمات کیا ہیں منطق کے؟ ناطقہ، نطق، درست ہے۔ اور نطق کا جو لغت کے اندر معنی ہے وہ کیا ہے؟ بولنا۔ لیکن علم منطق میں جو نطق کا معنی کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ سوچنا، غور و فکر۔ تو لہٰذا منطق کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ یعنی سوچ جو بچار کرنے کی جگہ، اس میں مکان اگر ہم لیں گے کہ وہ کیا ہے؟ سوچ بچار کرنے کی جگہ۔ اب یہ جو نطق ہے، یہ نطق اگر ہم انسان کے اعتبار سے دیکھیں، تکوینی اعتبار سے دیکھیں، تو یہ تو جب سے بشر ہے یہ نطق ہے۔ اس معنی میں منطق جو ہے اس کا آغاز انسان کے آغاز سے ہے،
کیونکہ انسان بغیر سوچ بچار کے، بغیر استدلال کے، بغیر گفتگو کے جو ہے وہ رہ نہیں سکتا. حتیٰ اس صورت میں کہ جب انسان الفاظ ابھی خلق نہیں کیے تھے اس نے، حتیٰ اس وقت بھی وہ کیا ہے، سوچ بچار کرتا تھا. اپنی بات کو منتقل سمجھانے کے لیے اس نے ٹولز بنائے ہوئے تھے. درست ہے؟ مثال کے طور پہ بھی آپ دیکھ لیں، بچے کی مثال لے لیں، ظاہری بولنا ابھی اسے نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ اپنی بات کو سمجھانے کی جستجو کرتا ہے اور اپنے فہم اور اپنے لیول کے مطابق وہ کیا کر رہا ہے، استدلال بھی کر رہا ہوتا ہے. درست ہے؟ حالانکہ اتنا وہ باشعور ابھی نہیں ہوا ہوتا. درست ہے؟ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ علم منطق کا آغاز کب ہوا ہے، منطق تکوینی کے اعتبار سے اس کا آغاز انسان کے خلقت سے ہوا ہے. لیکن جب ہم کتابی علم منطق، تدوینی علم منطق کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس علم کا کہ جو مدون شکل میں ہو، جس کے قانون استخراج کر کے ایک کتابی شکل میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہو، اس علم منطق کی تاریخ کیا؟ ہاں، اس کا آغاز پھر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کب سے اس کا آغاز ہوا ہے. اس کے آغاز کے تدوینی ہونے کی بھی ایک پوری داستان ہے کہ نہیں معلوم، آج میرے خیال اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ داستان جو ہے وہ اگر بیان کرنے میں ٹائم لگے گا اور پھر اس کو جوڑنا اپنے اس مطلب کے ساتھ، اس کو پھر کل کے درس پر چھوڑ دیتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ علم منطق تدوینی اور تکوینی کے حوالے سے جو بیان کیا ہے. اب تدوینی میں ہماری بحث ہے، تکوین میں اصلاً نہیں ہے کہ تدوینی حالت میں علم منطق کا آغاز کب ہوا. یہاں سے اپنی بحث کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.